بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت 28 28واں قصہ۔ یہ باب صوم کا 28واں قصہ ہے اور یہ بہت ہی لمبا قصہ ہے، شاید اس کتاب میں اس سے لمبی حکایت اور کوئی نہ ہو۔ اور اس قصے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہلوان کے متعلق ذکر کیا ہے جو اپنے غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے عاجز ہو گیا تھا اور اس نے سفر کیا تھا۔ تو ہم اس قصے کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں مشت زنے را حکایت کنن، مشت زن کہتے ہیں پہلوان کو، اسی سے نکلا ہے مشت زنے۔ کہتے ہیں کہ مشت زنے را حکایت کنن، لوگ ایک پہلوان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ از دہر مخالف بفغاں آمدہ بود۔ دہر کے معنی زمانہ اور مخالف کے معنی خلاف۔ تو از دہر مخالف زمانے کے اختلاف کی وجہ سے، یعنی زمانے کے حوادث کی وجہ سے۔ بفغاں آمدہ بود، فغا کے معنی آتے ہیں فریاد کے، تو پورے کا ترجمہ کریں گے از دہر مخالف بفغاں آمدہ بود، کہ وہ زمانے کی حوادث سے فریاد میں آیا ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے، کہتے ہیں نا کہ مرور زمانے کی وجہ سے، حوادث زمانے کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے حالات اچھے نہیں چل رہے تھے، بہت غربت بھری زندگی گزار رہا تھا۔ وہ از حلقی فراغ، حلق کے معنی آتے ہیں حلق، جسے ہم کھانا پیٹ میں لے جاتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، اور فراغ کے معنی چوڑا۔ تو از حلق فراغ، چوڑا حلق، یہ کنایا ہے بھوک کی زیادتی سے۔ جب آدمی بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے تو اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ حلق فراغ، چوڑا حلق، حلق میں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ و دست تنگ، تنگ دستی، تو تنگ دستی یعنی مفلسی۔ و از حلق فراغ و دست تنگ بجا رسیدہ، کہنے کہ اور بھوک کی زیادتی اور مفلسی کی وجہ سے جان سے عاجز آ گیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ بہت غربت بھری زندگی گزار رہا تھا اور نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ بھوک کی وجہ سے اس کی جان بھی چلی جاتی۔ شکایت پیشے پدر برد، اپنے باپ کے سامنے شکایت لے گیا، اپنے والد صاحب سے شکایت کی کہ یہ حالات ہیں۔ و اجازت خواست، اور اس نے اجازت چاہی کہ عزم سفر دارم، کہ میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر بقوت بازو، دامنے، یہ دامن ہے، دال چھوٹ گیا ہے، دامن کامے فراچنگ آرم، مگر کا ترجمہ کریں گے شاید، شاید کہ اپنے بازو کی طاقت سے دامن کامے فراچنگ آرم، اپنا مقصد حاصل کر سکوں۔ اس نے کہا کہ یہاں میرے ہنر کی قدر نہیں ہوتی ہے اور میں یہاں اپنے ہنر یعنی پہلوانی سے کچھ کما نہیں پاتا ہوں، تو میں سفر کر کے دوسرے شہر کے اندر، دوسرے ملک کے اندر جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں لوگوں کو میری پہلوانی پسند آئے اور میں کچھ اپنا روپیہ پیسہ کماؤں۔ اور بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ فضل و ہنر ضائع تا نہ نماید، کہ فضل اور ہنر یہ ضائع ہو جاتا ہے تا نہ نماید، جب تک ظاہر نہ کریں۔ فضل و ہنر ضائع است، فضل اور ہنر سب بیکار ہیں، تا نہ نماید، جب تک ظاہر نہ کریں۔ عود بر آتش نہند، عود بر آتش نہند، عود کو آگ پر رکھتے ہیں، و مشک بسانید، اور مشک کو گھسا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی کے اندر اگر کوئی کمال ہے، کوئی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو ظاہر کرے،
اگر اس کو ظاہر نہیں کرے گا تو بیکار ہے، پھر اس صلاحیت کا کیا فائدہ ہے؟ مثال کے طور پر وہ لکڑی ہے اور مشک ہے، تو اگر آدمی ان کے اندر بھی، مشک کے اندر بھی اور عود لکڑی کے اندر، ان دونوں کے اندر ایک ہنر ہے، ایک کمال ہے، اور وہ خوشبو ہے، اگر یہ دونوں کو آدمی صرف رکھ دے تو نہ عود سے خوشبو نکلے گی نہ مشک اپنی خوشبو بکھیرے گی۔ عود کو گھیسا جاتا ہے، عود کو آگ پر رکھا جاتا ہے، تو آگ جب وہ اس لکڑی کو جلاتی ہے تو اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہی اس کا کمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مشک، اس کو گھیسا جاتا ہے تو گھسنے سے اس کی خوشبو پھیلنے لگتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی فضل و ہنر کو ظاہر نہیں کرے گا تو وہ سب بیکار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے اندر بھی ایک کمال ہے اور ہے پہلوانوں میں، مگر یہاں لوگ میرے ہنر کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں کسی شہر کے اندر جاؤں جہاں کے لوگ قدرداں ہوں اور میرے ہنر کی قدر کریں اور میں اپنی روزی روٹی کما سکوں۔ تو باپ نے جواب دیا، پدر گفت، باپ نے کہا، اے پسر، اے لڑکے، خیال محال از سر بدر کن، کہ یہ ناممکن خیال سر سے نکال دے، و پائے قناعت در دامن سلامت کش، اور صبر کا پیر سلامتی کے دامن میں رکھ۔ کہ خرد مندہ گفتہ ان، کہ عقل مندوں نے کہا ہے، دولت نہ بکوشیدن است، کہ دولت کوشش سے نہیں ملتی، و چارہ آکم جوشیدن است، اور اس کا علاج صبر سے کام لینا ہے۔ وہ چارہ، اور اس کا علاج کم جوشیدن است، صبر سے کام لینا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ باپ نے کہا کہ جس کے مقدر کے اندر جتنا لکھا ہے وہ تو آ کر ہی رہے گا۔ آدمی چاہے جتنی کوشش کر لے، آدمی کا جو رزق ہے اس کے پاس پہنچے گا۔ تو تم اگر جاؤ گے دوسرے شہر کے اندر محنت کرنے کے لیے تو ایسا نہیں کہ تمہارا روزی بڑھ جائے گا۔ جو اللہ تمہیں یہاں روزی دینے پر قادر ہے، تمہارے مقدر میں جو روزی لکھا ہوا، تمہیں یہاں بھی اتنا ہی ملے گا، تم سفر کر کے دوسرے ملک کے اندر جاؤ گے تو وہاں بھی اتنا ملے گا۔ تو سفر تمہیں نہیں کرنا چاہیے، تم یہی صبر سے کام لو، تھوڑی بہت جو کما سکتے ہو کماؤ اور اسی پر قناعت کرو۔ کس نہ تواند گرفت دامن دولت بزور، باپ نے کہا دولت کا دامن کوئی زور کے ساتھ نہیں تھام سکتا۔ کوشش بے فائدہ است، کہنے کہ کوشش کرنا ایسا ہی ہے کہ وسمہ برابر وے کور، جیسا کہ اندھے کے بھووں پر۔ تو کوشش بے فائدہ است، وسمہ بر ابروئے کور، یہ کوشش کرنا ایسا ہی بے فائدہ ہے جیسا کہ وسمہ بر ابروئے کور، اندھے کے بھووں پر لگانا۔ وسمہ یہ نیل کے پتوں کا رنگ ہوتا ہے اور عورتیں اس کو اپنے بھووں پر استعمال کرتی ہیں، تو اس کے لگانے سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر آج کل میک اپ وغیرہ کے جو سامان ایجاد ہوئے ہیں تو اس میں سے کچھ میک اپ کے سامان ہوتے ہیں جن کو عورتیں اپنے بھووں پر لگاتی ہیں، تو ان کی بھووں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آدمی جو ہے نا اب طاقت سے، محنت سے دولت نہیں کماتا ہے، مقدر سے کماتا ہے۔ اور اگر آدمی کوشش کرتا ہے تو آدمی کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جس طرح اگر کوئی اندھا ہے تو اندھا بدصورت ہوتا ہے، اس کی آنکھیں اندر ہوتی ہیں، کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، اندھا دھسی ہوئی ہوتی ہیں، بدصورت ہوتا ہے۔ تو اس کے ابرو پر اگر ہم وسمہ لگا دیں، یعنی اس کا میک اپ کر دیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے حسن کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پہلے سے آنکھیں خراب ہیں۔
اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے مقدر کے اندر رزق لکھا ہوا نہیں ہے تو وہ جتنا بھی کوشش کر لے اس کا کوشش بیکار ہے. جیسے اندھے کا میک اپ کرنے سے اس کا حسن یعنی میک اپ کرنا بیکار ہے، اسی طرح جس آدمی کے مقدر میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس کا کوشش کرنا بیکار ہے. اگر بہرے سرے مویت ہنر 200 باشد، اگرچہ تیرے ہر بال پر 200 ہنر ہوں، اگرچہ بہر سرے مویت اگرچہ تیرے ہر بال پر 200 باشد، سینکڑوں ہنر ہوں، ہنر بکار نہ آید چوں بخت بد باشد. تو ہنر کام میں نہیں آئے گا جب نصیب برا ہو. تو آدمی اگر نصیب ہی برا ہے تو آدمی اگر چاہے جتنا بھی ہنرمند ہو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ چہ کند زور من و ازوں وقت الٹی تقدیر والا، چہ کند زور من و ازوں وقت، الٹی تقدیر والا زور من کیا کرے گا، بازوئے بخت بہ کے بازو سخت. کہہ رہے ہیں نصیب کا قوی ہونا بہتر ہے بازو کے قوی ہونے سے. تو اگر آدمی کی قسمت ہی اچھی ہو تو آدمی سنور جاتا ہے، آدمی کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں. اور آدمی کی قسمت اچھی نہ ہو اور خوب آدمی طاقتور ہو تو اپنے طاقت کے بل سے اپنے قسمت کو نہیں بدل سکتے. پسر گفت، اس کے بعد لڑکے نے جواب دیا باپ کا، پسر گفت اے پدر فوائد سفر بسیار است. لڑکے نے کہا کہ ابا جان سفر کے فوائد بہت ہیں سفر کے بہت سارے فوائد ہیں. از نزہت خاطر و جر منافع و دیدن عجائب و شنیدن غرائب و تفرج بلدان و محاورت خلان. یہ سب اس نے فوائد گرانے شروع کیے کہ سفر کرنے کے بزرگوں نے بہت سارے فائدے لکھے. کیا کیا فائدے ہیں؟ از نزہت خاطر دل کو کہتے ہیں، دل کی خوشی، و جر منافع اور نفع حاصل کرنا، و دیدن عجائب اور عجیب چیزیں دیکھنا، و شنیدن غرائب اور شہروں کی سیر، و شنیدن غرائب اور غریب چیزوں کو عجیب چیزوں کو سننا. تو دیدن عجائب و شنیدن غرائب دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ ملا کریں گے، عجیب چیزیں دیکھنا اور انوکھی باتیں سننا، و تفرج بلدان اور شہروں کی سیر، و محاورت خلان اور دوستوں کی ہم نشینی، و تحصیل جاہ و ادب اور مرتبے کا حاصل کرنا، و مزید مال و مکتسب اور مرتبہ اور دولت اور مال کی زیادتی، و معرفت یارہ اور دوستی کرنا. تو یار کی جمع یارہ، معرفت یارہ یعنی نئے دوست کا ملنا، اور معرفت یارہ نئے دوستوں کی جان پہچان، و تجربت روزگار زمانے کا تجربہ. چنانکہ سالکان طریقت گفتہ اند جیسا کہ عارفوں نے کہا ہے. تو سالکان، یہ سالک کی جمع ہے سالکان، اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے. اور یہ صوفیہ کے اصطلاح میں جو لوگ تصوف کے راستے پر چلتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، ایک خاص لفظ ہے سالک. تو مطلب یہ ہے کہ جو سفر کرنے والے اللہ والے ہیں انہوں نے کہا ہے تا بدکان خانہ در گردی، جب تک گھر کی دکان میں تو رہن رہے گا. تا بدکان خانہ در گردی، جب تک تو، ہرگز اے خام آدمی نشوئی، تو ہرگز اے نا تجربہ کار آدمی تو نہ ہوگا. تو ہرگز اے خام کہتے ہیں کچا یعنی نا تجربہ کار، ہرگز اے خام آدمی نشوئی، ہرگز اے نا تجربہ کار آدمی تو نہ ہوگا. برو اندر جہاں تفرج کن، جا دنیا کے اندر سیر کر، پیش ازاں روز کس جہاں بروئی، اس دن سے پہلے
کہ تو دنیا سے چلا جائے۔ تو بیٹے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سفر کے بہت سارے فوائد ہیں اور میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ پدر گفت، باپ نے کہا، اے پسر، اے لڑکے، منافع سفر چنی کہ تو گفتی، سفر کے منافع جیسا کہ تو نے بیان کیے بے شمار است، بہت ہے، لیکن مسلم پنج طائبہ راست، مگر یہ جو فوائد ہیں یہ 5 جماعتوں کے لیے مناسب ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ سفر کے فوائد تو ہیں بہت سارے، مگر یہ سب کے لیے نہیں ہے، 5 قسم کے لوگوں کے لیے۔ وہ جن آدمیوں کے اندر 5 صفاتیں پائی جائیں ان کے لیے سفر کرنا مفید ہوتا ہے، اور جن کے اندر یہ 5 صفاتیں نہ ہوں، 5 قسم کے لوگوں میں سے جو نہ ہوں، ان کے لیے سفر کرنا مصیبت ہے۔ اس کے بعد باپ نے ان 5 قسم کے لوگ شمار کرایا۔ نخستی بازرگانی را کے باوجود نعمت و مکنت، کہ نخستی نمبر 1، بازرگانی را کے باوجود نعمت، سوداگر کے لیے۔ تو کس سوداگر کے لیے؟ کہ بازرگانے را کے باوجود نعمت و مکنت غلامہ و کنیزہ دارد، اس سوداگر کے لیے جو باوجود نعمت اور قدرت کے غلام اور لونڈیاں رکھتا ہے، و شاگردان چابک، اور چست و چالاک نوکر، ہر روز و شہرے، ہر روز ایک نئے شہر میں جاتا ہے، وہ ہر شب بمقامی، اور ہر رات کو ایک نئے مقام میں پہنچتا ہے، وہ ہر دم بتفرج گاہی، اور ہر دم ایک تماشا گاہ میں بیٹھتا ہے، وہ ہر لحظہ از نعیم دنیا متمتع، اور ہر لحظہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس کے لیے سفر کرنا مناسب ہے، اس لیے کہ ایسے آدمی کے لیے سفر و حضر برابر ہے۔ جس طرح وہ سفر نہیں کرتا ہے، اپنے گاؤں کے اندر رہتا ہے، شہر کے اندر رہتا ہے، تو اپنے محل کے اندر رہتا ہے، اپنے غلاموں کنیزوں کے درمیان رہتا ہے، اسی طرح سفر میں بھی اس کی کیفیت رہتی ہے۔ تو وہ جہاں خیمہ ڈال لیتا ہے وہی اس کا ایک شہر بن جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں منعم بکوہ و دشت و بیاباں غریب نیست، تو منعم پڑھتے اس کو، منعم بکوہ و دشت و بیاباں غریب نیست، دولت مند بکوہ، کوہ کے معنی پہاڑ کہتے ہیں، بکوہ و دشت و بیاباں غریب نیست، دشت کے معنی جنگل اور بیاباں کے معنی بھی جنگل کہتے ہیں۔ منعم بکوہ و دشت و بیاباں غریب نیست، دولت مند پہاڑ اور جنگل اور بیاباں میں مسافر نہیں ہے، ہر جا کے رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت، جہاں گیا خیمہ لگایا اور دربار بنا لیا۔ تو دولت مند کے لیے جنگل، بیابان اور شہر یہ دونوں برابر ہیں، تو وہ اگر سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وہ سفر مفید ہے۔ تو پہلا وہ آدمی تھا۔ دوم عالمے کے بمنطق شعری و قوت فصاحت و مایہ بلاغت، دوسرے وہ عالم کے بمنطق شعری کے جو شعری بیانی، و قوت فصاحت اور فصاحت کی قوت، و مایہ بلاغت اور بلاغت کی پنجی کی وجہ سے، ہر جا کے رود جہاں جاتا ہے، بخدمت او اقدام نمایاں، اس کی خدمت کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں، وہ اکرام کنند اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ وجود مردم دانا مثال زر طلا است، کہہ رہے ہیں کہ عالم کا وجود خالص سونے کی طرح ہے۔ تو عالم کا وجود، مردم دانا کا ترجمہ عالم کر رہے ہیں، عالم کا وجود خالص سونے کی طرح ہے کہ ہر کجا کے رود قدر و قیمتش دانند، کہ وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔
بزرگ زادہ نادا بشہر و ماند، کہہ رہے ہیں اور جاہل بزرگ زادہ کھوٹے سکے کے مانند ہے کہ در دیار غریبش بہیج نستانند، کہ اجنبی ملکوں میں کسی قیمت پر نہیں لیتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عالم کے لیے بھی سفر مفید ہے، اس لیے کہ عالم کی لوگ قدر کرتے ہیں، جہاں جاتا ہے تقریر کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، لوگ ان کو ہدیہ دیتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر رواج رہا ہے کہ لوگ عالم دین کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ سفر مفید ہے۔ سوم خوب روئے کے درون صاحب دلا بمخالطت او میل کند، کہہ رہے ہیں کہ تیسرے وہ خوبصورت کہ دل والوں کا دل اس سے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ سوم تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جن کے لیے سفر اچھا ہے، مفید ہے۔ خوب روئے وہ خوبصورت کہ درون صاحب دلا بمخالطت او میل کند، کہ دل والوں کا دل اس سے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ کہ بزرگاں گفتہ اند، کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے اندکے جمال بعض بسیاری مال، کہ تھوڑی سی خوبصورتی بہت سے مال سے بہتر ہے۔ وہ گویند، اور بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے روئے زیبا مرہم دلہائے خستہ است، کہ خوبصورت چہرہ زخمی دلوں کا مرہم ہے۔ وہ کلید درہائے بستہ، اور بند دروازوں کی کنجی ہے۔ لا جرم صحبت وہما جا غنیمت شناسند، مجبوراً اس کی صحبت کو سب جگہ غنیمت سمجھتے ہیں۔ وہ خدمتش را منت دانند، اور اس کی خدمت کو اپنے اوپر احسان سمجھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں تو ان کی بھی ہر جگہ آؤ بھگت ہوتی ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ بزرگوں نے بھی کہا نا کہ تھوڑی سی خوبصورتی یہ بہت سارے مال سے بہتر ہے، اور خوبصورت چہرہ یہ زخمی دلوں کا مرہم ہے۔ مطلب ہے کہ فطری چیز ہے کہ لوگ خوبصورت آدمیوں سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی جائے گا کہیں تو لوگ اس کی قدر کریں گے۔ کہنے شاہد آجا کے رود عزت و حرمت بیند، معشوق جہاں جائے گا عزت اور تعظیم دیکھے گا۔ ور برانن بقہرش پدر و مادر خیش، اور اگرچہ اس کے ماں باپ غصہ سے نکال لے۔ ور اگرچہ برانند بقہرش پدر و مادر خیش، اگرچہ اس کے ماں باپ غصہ سے نکال لے، تو اگرچہ ماں باپ اس کی قدر نہیں کریں، مگر جو معشوق ہوتا ہے یعنی خوبصورت آدمی، محبوب آدمی جسے لوگ محبت کرتے ہوں، تو اس کی ہر جگہ قدر ہوتی ہے۔ پرے طاؤس در اوراق مصاحب دیدم، شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے مور کے پر کو قرآن شریف کے ورقوں میں دیکھا ہے۔ تو مور ایک جانور ہے نا، دیکھنے میں بہت بدصورت ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی اس کے پر کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کی پر کی وجہ سے اسے خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مور جیسے جانور کے پر کو میں نے قرآن شریف کے اندر دیکھا ہے، لوگ رکھتے ہیں، پہلے بچپن میں ہم لوگ بھی رکھتے تھے۔ گفتم ای منزلت از قدر تو می بینم بیش، شیخ سعدی کہہ رہے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ مرتبہ میں تیرے مقدور سے زیادہ دیکھتا ہوں۔ مور سے میں نے کہا کہ تجھ جیسے پرندے کی مور کو لوگ قرآن شریف میں رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے، تو تیرا تو مرتبہ نہیں ہونی چاہیے تھا کہ لوگ قرآن شریف میں تیرے پر کو رکھیں۔ تو مور نے جواب دیا گفت خاموش کہ ہر کس کے جمال دارد، تو مور نے کہا خاموش کہ ہر کس کے جمال دارد، جو کوئی خوبصورتی رکھتا ہے ہر کجا پائے نہد، ہر کجا پائے نہد دس بدارندش پیش، جہاں کہیں پاؤں رکھتا ہے، ہر کجا پائے نہد جہاں کہیں
پاؤں رکھتا ہے 10 بدارندش بیش تو لوگ اس کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری جو یہ قدر و قیمت ہے وہ خوبصورتی کی وجہ سے، میرے پر کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ قطعہ چوں در پسر موافقت و دل بری بود، جب لڑکے میں موافقت اور دل بری ہو، اندیشہ نیست گر پدر از وی بری بود، تو اس کو کوئی اندیشہ نہیں اگر باپ اس سے بیزار ہو جائے۔ او جوہر است گو صدف اندر میان میباش، وہ موتی ہے، او جوہر است وہ موتی ہے، گو صدف اندر میان میباش، اگرچہ سیپ کے اندر نہیں ہے۔ در یتیم را ہمہ کس مشتری بود، یکتا موتی کا ہر آدمی خریدار ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ مضمون ہے کہ آدمی اپنی خوبصورتی اور اپنے حسن و جمال کی وجہ سے جہاں جاتا ہے وہاں اپنا جگہ بنا لیتا ہے۔ چہاروں خوش آوازے کے بحنجرے داؤدی، آب از زریان اور مرغ از طیران باز دارد۔ کہہ رہے چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے لیے سفر مفید ہے۔ خوش آوازے، وہ خوش آواز کہ بحنجرے داؤدی، کہ جو داؤدی گلے سے، آب از زریان پانی کو جاری ہونے سے، اور مرغ از طیران اور پرندوں کو اڑنے سے باز رکھتا ہے۔ پس بے وسیلت فضیلت دل مشتاقہ صید کند، تو وہ اس فضیلت کی وجہ سے دل مشتاقہ صید کند، خواہش مندوں کے دل کو شکار کرتا ہے۔ وہ ارباب معنی با منادمت او رغبت نمائند، اور صاحب باطن اس کی ہم نشینی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ وبانواع خدمت کنند، اور طرح طرح کی خدمت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چوتھی قسم کے لوگ جن کے لیے سفر مناسب ہے وہ ہیں جن کی آواز اچھی ہے، اچھی آواز سے قرآن پڑھتے ہوں، اچھے قاری صاحب ہوں، تو وہ اپنی اس ہنر کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے لوگوں کے دل کو موہ لیتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کی قدر و قیمت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ہدایہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عربی شعر ہے، سمعی الی حسن الاغانی، کہنے میرا کان نغموں کی خوبی کی طرف متوجہ ہے۔ من ذا الذی جس المثانی، کون ہے وہ شخص جس نے 2 تارے کو بجایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اچھی آواز کو سنتا ہے نا تو بالکل آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، اس کا دل کھنچ کر اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہر کوئی محسوس کرتا ہے جس کے پاس ایک دل ہے صحیح معنوں کے اندر، تو جب وہ اچھی آواز کو سنتا ہے تو فطری طور پر اس آدمی سے اس کو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چہ خوش باشد آہنگ نرم و حزین، کہہ رہے ہیں درد بھری اور اچھی آواز کیسی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ چہ خوش باشد، کیسی اچھی معلوم ہوتی ہے، آہنگ نرم و حزین، درد بھری اور اچھی آواز، بگوش حریفان مست صبوح، صبح کے وقت کی شراب پینے والے دوستوں کے کان میں، بہ از روئے زیبا است آواز خوش، کہہ رہے ہیں اچھی آواز خوبصورت چہرے سے بھی بہتر ہے، کہ این حظ نفس است و آ قوت روح، کیونکہ اچھی صورت میں نفس کی لذت ہے اور اچھی آواز میں روح کی غذا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات گانے والا بہت بد شکل ہوتا ہے مگر اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے اور دل میں اس کی اتنی قدر ہو جاتی ہے کہ جتنی قدر ایک خوبصورت آدمی کی بھی نہیں ہوتی ہے، معشوق کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اچھی شکل ہے نا اس میں نفس کو لذت ملتا ہے، اور اچھی آواز کے اندر آدمی کے دل کو لذت ملتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہو گئے۔ 5ویں قسم کے لوگ
پنجم پیشہ ور کے وسعی بازو کفافِ حاصل کند۔ پانچواں وہ پیشہ ور جو بازو کی کوشش سے روزی حاصل کرے تا آبرو از بہر لقمہ ریختہ نہ گردد، تاکہ آبرو لقمہ کے لیے تباہ نہ ہو جائے۔ چنانکہ بزرگاں گفتند، جیسا کہ بڑے لوگوں نے کہا ہے، گر بغریبی رود از شہر خیش، تو گر بغریبی رود از شہر خیش، اگر اپنے شہر سے چلا جائے غربت کی وجہ سے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہے پمبا دوز آگے آ رہا ہے۔ پمبا دوز کہتے ہیں دنیا کو، سختی و محنت نہ کشت پمبا دوز۔ پمبا دوز کہتے ہیں دنیا کو، روئی دھونے والے کو۔ تو اس کا تعلق اس سے ہے، یعنی پمبا دوز گر بغریبی رود، اصل ترکیب یہ ہے، گر بغریبی رود الشہر خیش، سختی و محنت نہ کشت پمبا دوز۔ کہہ رہے اگر دنیا اپنے شہر سے سفر میں چلا جائے تو وہ بھی اپنے ہنر کی وجہ سے تکلیف نہیں اٹھاتا ہے۔ تو دوسرا مصرع ہے، در بخرابی افتد از ملک خیش، گرسنا خفتہ ملک نیم روز۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بادشاہ اپنے ملک سے کسی ویران جگہ جا پڑے تو بادشاہ بھی بھوکا سوئے گا۔ تو اس میں جو نیم روز آیا ہے، تو نیم روز کا ترجمہ ہم کریں گے، ترجمہ نہیں کریں گے اس کا، یہ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ نیم روز، ملک نیم روز کا بادشاہ، نیم روز یہ سیستان کا دارالحکومت تھا، راجدھانی، اور وہاں رستم بادشاہ وہیں کا تھا۔ تو اس کا ترجمہ ہم ملک نیم روز کا ترجمہ کریں گے، سیستان کا بادشاہ۔ ور بخرابی افتد زبل کے خیش، اچھا گرسنا خفتہ ملک نیم روز، اگر سیستان کا بادشاہ از ملک اپنے ملک سے بخرابی کسی ویرانے میں افتد جا پڑے، گرسنا خفتد، تو وہ بھوکا سوئے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہنرمند اگر اپنے ملک سے دوسری جگہ بھی چلا جائے نا تو بھوکا نہیں رہے گا، لیکن اگر بادشاہ بے ہنر ہو اور کسی دوسری جگہ چلا جائے، کسی ویرانے کے اندر چلا جائے، تو اسے بھوکا سونا پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سفر مناسب ہے۔ باپ نے کہا، چنی صفتہ کے بیان کردم، بیٹا جو باتیں میں نے بیان کی، چنی صفتہ کے بیان کردم اے پسر، بیٹا جو باتیں میں نے بیان کی، در سفر موجب جمعیت خاطر است، وہ سفر میں دل جمعی کا سبب بنتی ہیں۔ و داعیہ طیب عیش، اور زندگی کی خوبی کا داعیہ ہیں۔ وہ آ کے عزیز جملہ بے بہرہ است، اور جو شخص ان سب باتوں سے محروم ہے، بخیال باطل در جہاں، بخیال باطل در جہاں بھی رود، کہہ رہے ہیں کہ وہ خیال باطل سے دنیا میں جاتا ہے، یعنی سفر کرتا ہے۔ وہ دیگر کشش نام و نشان شنود، اور کسی سے اس کا نام و نشان نہیں سنا جاتا ہے، یعنی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر ایسا آدمی نہیں ہے تو وہ اس کے سفر بیکار جائے گا۔ ہر آنکھ گردش گیتی بکین او برخاست، کہہ رہے ہیں کہ ہر آنکھ گردش گیتی بکین او برخاست، وہ شخص جس کی مخالفت کے لیے دنیا کی گردش آمادہ ہے۔ ہر آنکھ، ہر وہ شخص، گردش کے معنی گردش گھومنا، گیتی دنیا کو کہتے ہیں، اور کین کے معنی دشمنی، اسی سے کینہ آتا ہے۔ ہر آنکھ گردش گیتی بکین او برخاست، وہ شخص جس کی مخالفت کے لیے دنیا کی گردش آمادہ ہے، بغیر مصلحتش رہبری کند ایام، زمانہ خلاف مصلحت کی طرف اس کی رہبری کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، کبوتر کے دیگر آشیا نخواہت دید،
کبوترے کے دیگر آشیاں نہ کہت دید، وہ کبوتر دوبارہ اپنا آشیانہ نہیں دیکھے گا۔ قضا ہمیں بردشتہ بسوئے دانہ و دام، جس کو موت دانہ اور جال کی طرف لے جا رہی ہو۔ تو جس طرح کبوتر اگر جال کی طرف دانہ چگنے کے لیے چلا جائے تو جال کے اندر پھنس جائے گا اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف واپس نہیں لوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے اندر یہ سفر کی یعنی جو 5 خصوصیات میں نے بتائی یہ باتیں نہیں ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ سفر کرتا ہے تو بھی اس کبوتر کی طرح کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ تو باپ نے یہ باتیں سمجھائی لیکن بیٹے کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے پھر باپ کی ان باتوں کا جواب دیا اور سفر بھی کیا۔ اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔